اعظم نے آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یہ اجلاس بعد دوپہر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ سول اور عسکری قیادت اجلاس میں شرکت کرے گی۔ پاکستان کو موصول ہونے والا دھمکی آمیز خط اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم اپڈیٹ ہے جس سے متعلق فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث آج سے شروع ہوگی۔ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ بحث مکمل ہونے پر اتوار کو ووٹنگ کرائے جانے کا امکان ہے۔ بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی مصنوعی اکثریت اب اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آج اسپیکر کے پاس عدم اعتماد پر ووٹنگ میں تاخیر کا آئینی جواز نہیں ہے۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی تو آج سلیکٹڈ حکومت کا آخری دن ہوگا۔ لگتا ہے کہ عمران خان کسی غیبی امداد کے انتظار میں ہیں۔ ڈوبتی ہوئی حکومت اب مبینہ خط کو سہارا بنا کر بچانا چاہتی ہے خود کو۔ ورکرز کو انتشار پر اکسانے سے بہتر ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ حساس خط پر پارلیمانی لیڈرز کو ان کیمرہ اجلاس کی دعوت دی ہے۔ اسد قیصر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے پارلیمانی رہنما متفق ہو جائیں تو خط زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ حساس خط پر قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بات ہو سکتی ہے۔ خبر یہ بھی کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے معاملے پر متحدہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی نے آج سپہر اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کی صدارت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کریں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، جمعیت علماء اسلام فے کے پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود شریک ہوں گے۔ جمہوری وطن پارٹی کے رہنما شاہزین بگٹی، بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم کے رہنما بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اجلاس میں ممبران کی تعداد اور نمبر گیم کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی یہ کہتے ہیں کہ بطور آزاد قوم سر اٹھا کر جینا ہے یا غلامی کی زنجیروں کے بوجھ تلے رینگنا ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کی قوم سے تاریخ کے صحیح رخ پر کھڑے ہونے کی امید۔ کہا کہ عمران خان جب سے وزیر اعظم بنے بیرونی قوتیں ناخوش ہیں۔ عزت نفس کے تحفظ اور آزاد و خود مختار پاکستان ان قوتوں کو قبول نہیں۔ عالمی فتنہ انگیز سیسا پلائی استوار کو منہدم کرنے کی سازشیں رچا رہے ہیں۔ ناپاک سازش سے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے میں بیرونی ہاتھ کی شمولیت ہے۔ ناپاک سازش ہماری قومی سلامتی، خود مختاری اور جمہوریت پر حملہ ہے۔ سیاہ دھن بچانے کے خواہاں حزب اختلاف ناپاک منصوبے کو کندھا دے رہی ہے۔ قوم بیرونی فتنہ گھروں کے ہاتھوں ملک بیچنے والوں کے چہرے یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم تنہا مرد مجاہد ہیں جنہوں نے بیک وقت مہروں کو للکارا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرپٹ سٹیٹس کو آزاد خوشحال مملکت بنانے والی با اعتماد آزاد شخصیت گوارا نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج بھی مصروف دن گزاریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ وزیر اعظم گورنر اسٹیٹ بینک، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، غلام سرور اور صاحبزادہ محبوب سلطان بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والوں میں عامر لیاقت کا نام بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم سے سندھ سے تعلق رکھنے والے اراکین سے بھی ملاقات ہوگی۔ اراکین قومی اسمبلی عبدالغفور وٹو، محمد فاروق اعظم، مبین احمد اور جاوید اقبال کی ملاقات بھی وزیر اعظم سے طے ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے تمام لیگی ممبران کو لاہور طلب کر لیا۔ حکومت سازی تک تمام لیگی ممبران صوبائی اسمبلی لاہور میں رہیں گے۔ متحدہ اپوزیشن اور اراکین اسمبلی کی مشاورت سے وزارت اعلیٰ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ علیم خان اور ترین گروپ سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بی بی سی کو خصوصی انٹرویو۔ کہا دور حکمرانی سے خوش ہوں، استعفیٰ اپنی مرضی سے دیا، کسی سے کوئی گلہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سوچتا، میرے اہداف اور خواب بہت بڑے ہیں۔ عمران خان کہیں گے تو سیاست میں کہیں نظر نہیں آؤں گا، خاموشی سے پردے کے پیچھے بیٹھ کر کام کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ بھی کہا کہ مائنس بزدار کی باتیں کرنے والے مجھے مائنس کر کے میرے ساتھ
کرسی پر بیٹھے ان کے ایشوز بھی حل کر دیے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے کلچر کو جس طرح بدلا ہے اب کسی اور کے لیے اسے ریورس کرنا بہت مشکل ہوگا۔ میں نے کبھی چیف منسٹر بننے کی خواہش نہیں کی اور میں عہدے لینے کا خواہش بھی نہیں رکھتا۔ جہاں تک ریزائن کا سوال ہے وہ تو میں نے خود پرائم منسٹر صاحب کو آفر کیا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے کہ کوئی میرے سے ناراض ہے یا میرے خلاف کسی نے بات کی ہے۔ میں اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتا نہیں ہوں۔ خاموشی سے پردے کے پیچھے بیٹھ کے کام کرنا یہ میں اچھا سمجھتا ہوں۔ دور حکمرانی سے اپنے خوش ہیں آپ؟ الحمدللہ میں نے کوئی چھٹی نہیں کی، کنٹینیوسلی میں اپنی ڈیوٹی پہ رہا۔ جو میرے ٹارگٹس تھے، جو میرے خواب ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں۔ جو پارٹی فیصلہ کرے گی، جہاں کھلائے گی، جس کارنر پہ رکھیں گے، جہاں حکم دیں گے، ہم تو سپاہی ہیں، لڑیں گے۔ وقت گواہی دے گا۔ اس چیف منسٹر آفس کا کلچر ہم نے چینج کیا اور اس کو اب ریورس کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا کسی اور کے لیے۔ کبھی گلہ کیا آپ نے ان سے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ مائنس کر کے میرے ساتھ کرسی پہ بیٹھے، ان کے جو ایشوز تھے وہ بھی حل کر دیے۔ جو مجھے کہتے ہیں کہ مائنس بزدار، جو جھنڈا جس گاڑی پہ لگا ہے وہ میرے دستخطوں سے لگا ہے، تو میں چاہتا وہ دستخطوں سے میں نکال سکتا تھا، میں نے نہیں کیا۔ تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ وقت ہی بتائے گا کہ کتنا اچھا کام کیا، کیا کیا کچھ ہم نے کیا ہے۔ یہ خواہش ہے کہ جو ٹارگٹس، جو خواب ہم سب نے دیکھے ہیں اس ملک کے اور صوبے کی بہتری کے لیے، وہ پورے ہوں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کریں گے۔ وزیر داخلہ کچھ دیر بعد لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ شیخ رشید عثمان بزدار وقار النساء یونیورسٹی راولپنڈی کی تقریب میں شرکت بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزراء اور اراکین پنجاب اسمبلی اختر ملک، خیال احمد کاسترو، اشرف رند، نیاز احمد اور عامر نواز چانڈیا نے ملاقاتیں کی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو عزت سے جینا سکھایا، وہ ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان جیسے لیڈر کسی بھی قوم کا فخر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں متحد اور ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ عمران خان کی قیادت میں حکومت خدمت کا سفر جاری رکھے گی۔ میں کل بھی عمران خان کا سپاہی تھا اور آج بھی ان کا سپاہی ہوں۔ چودھری پرویز الہی نے دوسری جانب ارکان اسمبلی سے رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کی ترین گروپ کے ارکان سے ملاقات متوقع ہے۔ ترین گروپ آج اجلاس اور جہانگیر ترین سے مشاورت کے بعد اپنی پوزیشن واضح کرے گا۔ تو یہ پرویز الہی صاحب بھی اب دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑا سیٹ بیک تھا ان کے لیے کہ جب انہوں نے وزارت اعلیٰ لینے کا فیصلہ کیا حکومت کی جانب سے، تحریک انصاف کی جانب سے جو آفر کی گئی تھی، اس وقت جو ہے وہ ساری بازی پلٹ گئی۔ اب انہوں نے دوبارہ رابطوں کا فیصلہ کر لیا۔ فیصل وارڈا نے وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرے کا انکشاف کر دیا۔ ARY کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں کہا کہ کئی مرتبہ جلسے میں بلٹ پروف شیشہ لگانے کا کہا۔ وزیر اعظم بولے، جب میری موت لکھی ہوگی چلا جاؤں گا۔ ایوب خان سے اگر سنانا شروع کروں تو یا آدمی مارا گیا ہے یا اس کی حکومت پلٹا دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی زندگی کو بھی بہت خطرہ ہے۔ دیٹ از لائف تھریٹنگ۔ اساسینیٹ کرنے کی بات عمران خان صاحب کی ہوئی۔ آپ ایک بڑی خبر اور دے رہے ہیں۔ اس بار بھی وہ تقریر کر رہے تھے تو ان کو 100 دفعہ کہا گیا کہ اس کے آگے بلٹ پروف گلاس لگانے دیں ہمیں۔ انہوں نے کہا جس دن میری اللہ لکھی ہے میری آ جائے گی، اس کی فکر مت کرو۔ عمران خان کو مارنے کی سازش رچائی جا رہی ہے، ابھی بھی، آج کے دن بھی۔ اللہ اس کو زندگی دے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہو گیا۔ ویلکم بیک۔ اچھا جی، تو خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع میں جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان کا دوسرا مرحلہ آج ہو رہا ہے۔ ووٹنگ اس وقت جاری ہے۔ ایبٹ آباد میں ایک اسٹیشن پر پولنگ تاخیر سے شروع ہوئی تو شہریوں نے اس پر احتجاج کیا۔ بعض مقامات پر خواتین کو ووٹنگ سے روکنے کی اطلاعات بھی ملی۔ تو خیبر پختونخوا میں 18 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ کیا صورتحال ہے، کیا گہما گہمی ہے، اسی پر بات کرتے ہیں۔ سوات سے ہمارے نمائندے شہزاد عالم نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شہزاد، یہ کہے گا اس وقت ووٹرز ٹرن آؤٹ کیسے ہے، اور دوسرا یہ کہے گا انتظامات کیسے ہیں، کیونکہ یہ اطلاعات بھی ہے کہ کچھ جگہوں پر خواتین کو ووٹنگ سے روکا جا رہا ہے۔
جی بالکل، سوات میں سٹی میئر سمیت 7 تحصیلوں کے لیے ووٹنگ کا عمل نہایت ہی پرامن طریقے سے جاری، اور اس وقت میں موجود ہوں لنڈیکس پولنگ سٹیشن پر، جہاں پر بڑی تعداد میں ووٹرز جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے بات کی ٹرن آؤٹ کی، تو ٹرن آؤٹ اس وجہ سے کم آ رہا ہے کہ ایک بندے نے پول کرنے پڑتے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشنوں کے باہر موجود ہے، تو اس وجہ سے پولنگ کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ اگر بات کی جائے بالا علاقوں کی تو مٹا، خوازخیلہ، بحرین، مدین، بری کوٹ اور دیگر مقامات پر بھی پولنگ کا عمل جاری، اور وہاں سے بھی سست روی کی اطلاعات موصول ہو رہے ہیں۔ خواتین کے پولنگ کا عمل بھی نہایت ہی پرامن طریقے سے جاری ہے، کیونکہ سیکورٹی کے جو انتظامات کیے گئے، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے، سوات پولیس کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے، تو اس پر تو مقامی لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن پولنگ کا عمل جو ہے نا وہ نہایت ہی سست روی کا شکار ہے۔ اگر بات کی جائے تو مگورر سٹی میئر کے ساتھ تحصیلی بریکوٹ، تحصیلی مٹا، تحصیلی خوازخیلہ، تحصیلی چارباغ، تحصیلی بحرین اور قبل میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی اور دیگر جو جماعت آزاد امیدوار ہیں ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جاری ہے، لیکن پولنگ ہے وہ نہایت ہی سست روی کا شکار ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس وقت جو پولنگ کا عمل ہے وہ سست روی کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ شہزاد عالم سوات سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، وہاں کی کیا مجموعی صورتحال ہے اس سے آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ۔ شمالی وزیرستان میں بھی پہلی بار بلدیاتی الیکشنز کا میلہ سج چکا ہے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حاجی پذیر گل سے، بتائیے گا جی۔ یہاں شمالی وزیرستان میں یہ پہلی بار بلدیاتی انتخابات ہو رہی ہے، جس میں نوجوان، بوڑھے اور خواتین بھی جوش خروش کے ساتھ پولنگ اسٹیشن آ رہی ہے۔ ٹوٹل 268 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، اس میں کل ووٹر 3,96,765 ہے، جس میں میل 2,35,359 اور فیمیل 1,61,406 ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ انتظامیہ نے 4,000 پولیس اہلکار 3 تحصیلوں میں تعینات کر دیے گئے ہیں، تاکہ کسی قسم کی ناخوشگوار واقعات درپیش نہ ہو جائے۔ جی ادھر خیبر پختونخوا کے علاقے ضلع لوئر کوہستان میں ووٹنگ کا عمل پرامن طریقے سے جاری ہے، وہاں کی کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شفیع اللہ قریشی۔ جی میں اس وقت پٹن کا مرکزی گاؤں ہے سری اور گورنمنٹ ہائی اسکول میں موجود ہوں، اور ووٹنگ کا عمل جو ہے کہ وہ پرامن طریقے سے جاری ہے۔ یہاں پر جو ہے کہ 4 مردوں کے بوتھ قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ 2 خواتین کے بھی بوتھ قائم کر دیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر پورا علاقہ جو ہے کہ وہ پہاڑی سلسلے میں موجود ہے، اور دشوار گزار راستے ہونے کے باوجود بھی جو ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی اپنا ووٹ پول کر رہی ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ جل لور کوہستان کے 2 تحصیلوں میں 64 پولنگ سٹیشن قائم کر دیے گئے ہیں، جن میں جو ہے کہ 15 پولنگ سٹیشن انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں، جبکہ 51 پولنگ سٹیشن میں کچھ حساس ہیں اور کچھ نارمل پولنگ سٹیشن ہیں۔ سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل موجود ہیں، تمام عملہ جو ہے کہ یہاں پہ الرٹ موجود ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ اچھا جی، اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلیں گے NCOC کو بیسکلی بند کیا جا رہا ہے اور ذمہ داریاں وزارت صحت کو سونپی جا رہی ہیں۔ اسد عمر اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہمیں جو کامیابی حاصل ہوئی اور دنیا نے جس کی پذیرائی کی، دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے پاکستان کو کہا کہ دنیا میں چند ممالک جن سے سیکھا جا سکتا ہے اور جنہوں نے بہترین طریقے سے کووڈ کا مقابلہ کیا، اس میں پاکستان شامل ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی پرسنالٹیز، بڑے بڑے ناموں نے پاکستان کی تعریف کی، تو یہ سب اس لیے ممکن ہو سکا کہ یہ کام کرنے کے لیے ہم نے جو طریقہ کار اپنایا پہلے دن سے، وہ صرف تمام حکومتی اداروں کے میل جول کے صرف نہیں، بلکہ پوری قوم نے، من حیث القوم ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں آل آف گورنمنٹ اپروچ اینڈ آل آف نیشن اپروچ، تو یہاں پہ صرف آل آف گورنمنٹ اپروچ نہیں تھی، آل آف نیشن اپروچ تھی۔ اور اس کے اندر جتنے بھی معاشرے کے طبقے ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔
ہماری حکومت کے جتنے ادارے ہیں، وفاقی حکومت کے سویلین ادارے، تقریباً تمام منسٹریاں اس کے اندر انوالو ہوئیں، زیادہ تر کم سے کم منسٹریز اس کے اندر انوالو ہوئیں، اور صوبائی تمام حکومتیں انوالو ہوئیں، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کتنے بڑا چیلنج جب آیا تو وفاق اور صوبوں نے مل کر بڑے احسن طریقے سے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کر کے کام کیا. جو یہاں سے فیصلے ہوتے تھے وہ مشاورت کے ساتھ لیے گئے اور اس کے بعد تمام صوبوں کے اندر ان کا اطلاق کیا گیا. میں خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فوج کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ NCOC کی جو ہماری ٹیم تھی جو دن رات آپریشن یہاں پہ چلتا تھا، وہ تو ایئر ڈیفنس کمانڈ کے جو ٹیم ہے جس کے سربراہ پہلے لیفٹنٹ جنرل حمود ہوتے تھے، بہت بڑا کردار ہے انہوں نے اس سارے کام کے اندر ادا کیا. پھر ان کے ریٹائر ہونے کے بعد لیفٹنٹ جنرل ظفر اقبال جو ہیں انہوں نے وہ لیڈرشپ لی اور اسی احسن طریقے سے کام کو آگے چلایا. میں خاص طور پہ نام لینا چاہتا ہوں DG ہمارے جو آپریشنز تھے جو میجر جنرل آصف گرایا. میں پہلے بھی بول چکا ہوں وہ قومی ہیرو ہیں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، اور پوری یہاں پہ ہماری ٹیم جو تھی NCOC کی، لیکن اس کے علاوہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے جو کورز ہیں انہوں نے بھی کام کیا. اسی طریقے سے صوبائی اگر میں اس میں چلا جاؤں تو ہمارے چیف سیکٹریز، ہمارے ہیلتھ سیکٹریز، ہمارے جو انتظامیہ کا پورا ڈھانچہ گراؤنڈ تک تھا، DCs نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا اس کے اندر. ہمارے جو صحت کا عملہ ہے اس نے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ اہم رول جو ہے وہ تو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا رہا، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی اس وبا سے لوگوں کو چھٹکارا دلوانے کے اندر پوری محنت کی. بہت سارے ان میں سے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن یہ جیسے میں نے کہا کہ پورے پاکستان کے اگر آپ دیکھیں تو تمام حکومتی اداروں کو تو میں نے ذکر کیا، میڈیا کا بہت ہی مثبت کردار رہا پورے پچھلے 2 سال کے اندر. عدلیہ نے جو فیصلے کیے وہ بہت بڑی بنیاد بنی کہ ہم وہ فیصلے کر سکے اور ان کو امپلیمنٹ کروا سکے. آپ نے دیکھا کہ مغرب کے اندر بڑے بڑے ملکوں، ڈیولپڈ ملکوں کے اندر آپ نے انتشار دیکھا کووڈ کے اوپر، پاکستان کے اندر نہیں نظر آیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ عدلیہ نے جو فیصلے کیے. لیکن ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا سہرا جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ بات کو سمجھا کہ یہ سب کا ہمارا سانجھا مسئلہ ہے، یہ سب کا ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، اس لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. اور جو یہاں سے NCOC سے پالیسیز بن کر جاتی تھیں اس پہ ایک بہت حد تک عمل درآمد کیا. عوام نے اپنی کاروبار جو چلاتے ہیں انہوں نے اپنے کاروبار بند کیے، بزنس کو نقصان کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی جو بڑا ایک لارجر گڈ جس کو کہتے ہیں یعنی قومی جو فائدہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر بھی کوئی ہمیں پاکستان میں ویسا انتشار نظر نہیں آیا جیسے ہمیں بڑے بڑے ممالک کے اندر نظر آیا. یہاں پر یہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں خصوصی طور پہ ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک شخص کا جس کے بغیر یہ سب ممکن ہی نہیں تھا، اور وہ ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. ان کی ٹیم یہاں پہ ہے، سیکٹری ہیلتھ عامر خواجہ، باقی NIH کی ٹیم، جنرل عامر اکرام. NDMA کا بہت بڑا کردار رہا یہاں پہ. شروع کے اندر جو ہسپتالوں کے اندر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچانا تھا، اس کے بعد آکسیجن بیڈز کی فراہمی ایمرجنسی بیسس کے اوپر، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جیسے کہتے ہیں آخر میں جو ویکسین جو منگوائی گئیں پاکستان کے اندر جو خریدی گئیں ان کو لانے کی ذمہ داری بھی NDMA کے تحت تھی. تو یہ جیسے میں نے کہا میں ابھی بھی جو ہے اتنے لوگوں کا نام لینے کے بعد، اتنے اداروں کا نام لینے کے بعد I'm sure کوئی نہ کوئی میں بھول گیا ہوں گا. ہاں ایک بہت اہم طبقہ مجھے اور خیال آیا، وہ ہیں پاکستان کے علماء. بہت زیادہ مثبت کردار رہا، اور جو آپ کو معاشرے کے اندر انتشار نہیں نظر آیا اس کی میرے خیال میں ایک بہت بڑی جو ذمہ داری جو ہے یا اس کا جو سہرا جو ہے وہ ہمارے علماء تک بھی جاتا ہے. ہمارے عدلیہ کے فیصلے، ہمارے میڈیا کا کردار، ہمارے علماء کا کردار جو ہے اس نے ایک معاشرے کے اندر سب لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے، جو مشکلات بھی ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، یہ قومی بہتری کے لیے ہے، اس سے ملک کا فائدہ ہے، معاشرے کا فائدہ ہے. تو میں اپنے ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 2 سال جو چیئرمین NCOC کے طور پر میں نے اپنے کام کیا اور بہت محنت کی. ہم سب نے، تمام لوگوں کا جن کا میں نے ذکر کیا، بے تحاشا محنت کی. اس سے بڑا اعزاز میرے پاس زندگی میں نہیں ہے کہ قوم
ایک چیلنج اتنے بڑے آفت کو فیس کر رہی ہو اور اس کے اندر ایک اپنا حصہ ڈالنے کا جو موقع ملا، میں ذاتی طور پہ کبھی اس کو نہیں بھولوں گا کہ یہ میرا کتنا بڑا میرے لیے احساس تھا. اور یہ تمام ٹیم جن کا میں ذکر کیا، صوبائی، ملٹری، سویلین، یہ تمام ادارے، ان کا میں ذاتی طور پر بھی شکر گزار ہوں کہ وہ جو ایک انتہائی مشکل کام تھا، ان سب کی مدد سے اس کے اندر آسانی پیدا ہوئی. اور آخر میں ختم کرتے ہوئے میں اس ساری کامیابی کا جو اگر ایک آدمی جس کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، میں اس کا نام ضرور لینا چاہوں گا، اور وہ ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان. جو پہلے دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس مرض کے خطرے سے بھی بچانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنے غریب، دہاڑی دار، کمزور طبقے کو بھوک اور افلاس سے بھی بچانا ہے. وہ بنیاد بنی ہماری تمام اسٹریٹجی کی، اور وہ اسٹریٹجی جیسے میں نے کہا جس کو دنیا نے سراہا. تو یہ تمام چیز کا اگر اوور آل اگر ایک آدمی کو سہرا جاتا ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے سپورٹ پرووائڈ کی، جس طریقے سے میرے پاس کھلا ہاتھ تھا فیصلہ کرنے کا، اور ہر فیصلے کو انہوں نے بیک کیا، تو میں ان کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ NCOC کے آپریشن کا آج آخری دن ہے. انہوں نے کہا کہ 2 سال میں جو کامیابی ملی، دنیا میں اس کی پذیرائی ہوئی. اپوزیشن کا ساتھ دینے پر MQM کے لیے نئی مشکل. پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان معاہدے کا عوامی رد عمل آنا بھی شروع ہو گیا. MQM رہنما کنور نوید جمیل کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر عوام نے گھیر لیا. اپوزیشن کا ساتھ دینے پر لوٹے لوٹے کے نعرے لگائے. اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو نا، پاکستان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. 3 سال PTI کے ساتھ کیوں کیا آپ نے؟ وزارتوں کے مزے کیوں کیا آپ نے؟ 3 سال تک وزارتوں کے مزے لیے کتنے ملے یہ بتائیں، کتنے ملے یہ بتائیں. آپ کو ملے پیسے یار، پیسے لے کر آ گئے. یہ بیگ میں کیا ہے، کس کیس میں کیا ہے آپ کے پاس؟ چیک کی صورت میں سوئس اکاؤنٹ میں آگے ہوں گے. قوم کے غدار لوٹے. انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک کو ملک کے لیے منفی قرار دے دیا. اس اقدام سے ملک میں جاری پالیسی کے تسلسل میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی اور ترقی کو بڑھانے کی اصلاحات پر بھی اثر پڑے گا. موڈیز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس اقدام سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF سمیت بیرونی فائنینسنگ کو محفوظ بنانے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.